یونٹ نمبر 10 تدریس. تحریر ایس ایم شاہد، نظر ثانی غلام رسول محمد اور نسیم زیدی. صفحہ نمبر 323. تعارف. تعلیم ایک مسلسل معاشرتی عمل ہے جس کے ذریعے اہم معاشرتی مہارت اور زیادہ سے زیادہ انفرادی نشو و نما حاصل کر سکتے ہیں. گویا تعلیم اگر ایک طرف شخصیت کی تعمیر کرتی ہے تو دوسری طرف فرد میں معاشرے سے مطابقت بلکہ اس کی تعمیر و تشکیل کی صلاحیت بھی پیدا کرتی ہے. تعلیم کے یہ اعلیٰ و ارفع مقاصد معلم اور متعلم اور مواد کے سہگانہ اشتراک سے حاصل ہوتے ہیں. اسی عمل کا نام تدریس ہے. اس یونٹ میں تدریس کے مفہوم، تدریس کی خصوصیات، تدریس کے عمومی اصول اور تدریس کی مختلف ٹیکنیکس پر عام فہم گفتگو کی گئی ہے. مقاصد. اس یونٹ کے مطالعے کے بعد آپ اس قابل ہو جائیں گے کہ 1. تدریس کے قدیم اور جدید نظریات میں فرق کر سکیں. نمبر 2. تدریس کی مختلف اقسام کی روشنی میں تدریس کے مطلوبہ مقاصد حاصل کر سکیں. نمبر 3. تدریس کی خصوصیات کے مطابق اپنے تدریسی عمل کو مؤثر بنا سکیں. نمبر 4. تدریس کے عمومی اصول کو عمل میں لا سکیں. نمبر 5. تدریس کے مختلف تکنیکیں استعمال کر سکیں. فہرست مضامین. صفحہ نمبر 324. تعارف. مقاصد. تدریس کیا ہے؟ تدریس کے نظریات. تدریس کی اقسام. تدریس کے اہم مقاصد. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 1. تدریس کی خصوصیات. تدریس وقت اور زمانے سے ہم آہنگ ہو. تدریس روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو. تدریس طلباء کی سابقہ معلومات سے مربوط ہو. تدریس نشو و نما کی قوتوں کی حامل ہو. تدریس طلباء اور اساتذہ کے اشتراک کی حامل ہو. تدریس طلباء کی دلچسپیوں سے ہم آہنگ ہو. تدریس شفقت اور ہمدردی کی حامل ہو. صفحہ نمبر 325. تدریس میں جمہوری قدروں کا خیال رکھا جاتا ہے. تدریس بامقصد ہو. تدریس میں استاد کی شخصیت مؤثر ہو. تدریس بچوں کی عملی تجربات پر مبنی ہو. تدریس میں منصوبہ بندی کا خیال رکھا جائے. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 2. تدریس کے عام اصول. آمادگی کا اصول، انتخاب کا اصول، زندگی سے مربوط کرنے کا اصول، خود کر کے سیکھنے کا اصول، تقسیم کا اصول، اعادے کا اصول. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 3. تدریس کی مختلف تکنیکیں. معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں، آسان سے مشکل کی طرف چلیں، سادہ سے پیچیدہ کی طرف چلیں، ٹھوس سے مجرد کی طرف چلیں. صفحہ نمبر 326. غیر معین اور غیر واضح تصورات کو معین اور واضح کریں. خاص سے عام کی طرف چلیں، مکمل سے اجزاء کی طرف چلیں، فطرت کی پیروی کریں، منطقی کے بجائے نفسیاتی ترتیب سے چلیں. اہم نکات. خود آزمائی. نمبر 4. نمبر 1. تدریس کیا ہے؟ تدریس عربی زبان کا لفظ ہے جو درس سے نکلا ہے، جس کے معنی سبق کے ہیں. تدریس باب تفعیل کا صیغہ ہے جس کے معنی درس دینے یا سبق پڑھانے کے ہیں، اور اس سے مدرس بھی ہے جس کے معنی درس دینے والا. اس طرح تدریس اس عمل کا نام ہے جس میں مدرس درسی مواد اپنے طلباء تک پہنچاتا ہے. اس طرح بظاہر تدریس کا مفہوم یہ نکلتا ہے کہ ایک فرد دوسرے فرد تک نفس مضمون یا درسی مواد پہنچا رہا ہے، لیکن حقیقت میں تدریس سے مراد اس سے کچھ زیادہ ہے. تدریس نہ تو معلومات بہم پہنچانے کا نام ہے اور نہ مشورہ دینے کا، بلکہ تدریس ایک ایسا طریقہ کار ہے جس کے ذریعے سے کسی گروہ کا تجربہ کار اراکین اپنے ناپختہ اور کم عمر اراکین کو زندگی سے مطابقت پیدا کرنے کے لیے رہنمائی کرتے ہیں. غرض تدریس کے معنی درس دینا، بچوں کو لکھنا پڑھنا سکھانا یا مختلف علوم و فنون میں مہارت پیدا کرانا ہے. تدریس کے ذریعے معلم بچوں کو طرح طرح کی معلومات فراہم کرتا ہے، انہیں مختلف باتیں جاننے، سیکھنے یا کرنے کا موقع دیتا ہے اور مستقبل کی زندگی کے لیے انہیں تیار کرتا ہے. گویا تدریس کا کام اس وقت سر انجام پاتا ہے جب نمبر 1 کوئی سیکھنے والا ہو یعنی طالب علم، نمبر 2 کوئی سکھانے والا ہو یعنی معلم، نمبر 3 کوئی چیز جو سکھائی جائے یعنی درسی مواد، نمبر 4 مقصد
یعنی درس اور طالب علم کی زندگی میں مطابقت، تاکہ طالب علم استاد سے جو بھی ہنر حاصل کرے وہ اس کی آئندہ زندگی میں کام آئے۔ گویا تدریس کے ذریعے معلم طالب علم اور درسی مواد میں ربط قائم کرتا ہے۔ مختلف ماہرین نے تدریس کی مختلف تعریفیں کی ہیں، جن میں سے چند ذیل میں درج ہیں۔ یوکن اور سیمپن اپنی کتاب میں لکھتے ہیں، تدریس وہ وسیلہ ہے جس کے ذریعے معاشرہ اپنے نوجوانوں کی ایک محدود ماحول میں نہایت تیز رفتاری کے ساتھ تربیت کرتا ہے تاکہ وہ جلد از جلد اپنے ماحول سے مطابقت پیدا کر لیں۔ صفحہ نمبر 328۔ رائے برن کے خیال میں تدریس میں ہیجان کی تربیت کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ برٹن کے نزدیک تدریس بچے کو ماحول سے مطابقت پیدا کرنے کے عمل میں مدد دینے کا نام ہے۔ تھامسن کے مطابق تدریس طلبہ کے لیے ترغیب، رہنمائی، ہدایت اور آموزش کی ہمت افزائی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایک ایسی امدادی شے ہے جو بچے کو مؤثر انداز میں اس کے ماحول کے مطابق رد عمل کے لیے تیار کرتی ہے۔ جیمز کالن کے قول کے مطابق تدریس اور آموزش لازم و ملزوم ہیں۔ اس سے طلبہ میں ذہنی سرگرمی یا ذہنی تیاری پیدا ہوتی ہے۔ اسکنس کے نزدیک کسی کو معلومات اور علم دینے کا عمل ہی تدریس کہلاتا ہے۔ گڈ کے الفاظ میں تدریسی مواقع، حالات اور مفاہمتوں کے اہتمام کا ایسا عمل ہے جس سے لوگوں کی تعلیم میں آسانی پیدا ہو۔ پھر انہوں نے ایک باکس میں لکھا ہے، تدریس سے متعلق مندرجہ بالا تعریفوں اور وضاحت سے یہ بات سامنے آتی ہے کہ تدریس نام ہے معلم، متعلم اور درسی مواد کے درمیان ایک ہم آہنگ رشتے کے قیام کا، جس کے ذریعے سے معلم اپنے تمام طلبہ تک مفید معلومات بہم پہنچاتا ہے اور انہیں ان معلومات کو سمجھنے اور سیکھنے پر آمادہ کرتا ہے تاکہ طلبہ اپنے ماحول سے مطابقت حاصل کر سکیں۔ اسی دوران معلم سرگرمیوں کی مدد سے ان کے جذبات اور احساسات کی تربیت بھی کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 329۔ 1.1 تدریس کے نظریات۔ تدریس کے متعلق دو قسم کے نظریات پائے جاتے ہیں۔ نمبر 1 قدیم نظریہ تدریس، نمبر 2 جدید نظریہ تدریس۔ نمبر 1 قدیم نظریہ تدریس۔ اس کے مطابق تدریس کا مفہوم یہ تھا کہ بچوں کے ذہن میں معلومات ٹھونس دی جائیں تاکہ جب عملی زندگی میں ضرورت پڑے تو ان کو نکال کر استعمال کریں۔ یہ نظریہ روایت پرستی پر مبنی تھا۔ اس کا مقصد بچے کو محض بالغ کر کے ذمہ داریاں سونپ دینا تھا۔ اس سلسلے میں بچوں کو کچھ معلومات بہم پہنچانا کافی سمجھا جاتا تھا، لیکن اس میں طلبہ کی فطرت اور انفرادیت کو نظر انداز کر دیا جاتا تھا۔ اس میں کچھ مضامین نصاب میں شامل ہوتے تھے۔ بچوں کو ریاضی کے کلیے، گرامر کی تعریفیں، تاریخ اور جغرافیہ کی بے ربط اور خشک معلومات رٹوا دی جاتی تھیں تاکہ ذہنی ضبط حاصل ہو۔ جماعت کے تمام بچوں کو ایک ہی سطح پر رکھ کر ایک جیسی تعلیم دی جاتی تھی۔ ان کی انفرادیت کا کوئی احترام نہیں کیا جاتا تھا اور نہ ہی بچوں کی صلاحیتوں، رجحانات اور استعداد اور میلان طبع کا کوئی خیال رکھا جاتا تھا۔ سب کو ایک ہی قسم کی معلومات بہم پہنچائی جاتی تھیں اور ایک ہی سبق حفظ کرنے پر مجبور کیا جاتا تھا۔ طریقہ تدریس درسی کتب تک محدود تھا۔ اس میں استاد کو مرکزی حیثیت حاصل تھی، جس کا رویہ سخت اور بے لچک ہوتا تھا۔ طلبہ کے ساتھ شفقت اور مہربانی سے پیش آنے کے بجائے لان تان سے کام لیتا تھا۔ طلبہ محض خاموش، سامع اور تماشائی ہوتے تھے۔ ان کا تدریس میں کوئی عمل دخل نہ ہوتا تھا۔ استاد اور شاگرد کے درمیان وسیع خلیج حائل ہوتی تھی۔ تدریس کا مقصد بچوں کے ذہنوں میں معلومات بھر دینا تھا۔ افہام و تفہیم کے بجائے حکم کے ذریعے تعلیم دی جاتی تھی۔ نمبر 2 جدید نظریہ تدریس۔ تدریس کا جدید نظریہ ترقی پسند اور جمہوری ہے۔ اس میں طلبہ کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ اس میں تدریس کا مقصد محض بچوں کی ذہنی نشو و نما ہی نہیں بلکہ ان کی مکمل نشو و نما ہے۔ اس میں تعلیم کے ہر مرحلے پر بچوں کی ضروریات کا خیال رکھا جاتا ہے۔ انہیں صرف آئندہ زندگی کے لیے ہی تیار نہیں کیا جاتا بلکہ ان کی موجودہ نفسیاتی ضرورتیں پوری کرنے کا اہتمام بھی کیا جاتا ہے۔ صفحہ نمبر 330۔ قدیم نظریے کے برعکس استاد کی جگہ بچوں کو مرکزی حیثیت حاصل ہوتی ہے۔ اس کے باوجود استاد کی اہمیت کم نہیں ہوتی۔ بچے اپنے ہاتھ سے کچھ کرتے اور سیکھتے ہیں۔ استاد ان کی رہنمائی کرتا ہے۔
استاد کوئی اجنبی اور غیر مانوس شخص نہیں ہوتا، وہ مختلف قسم کی سرگرمیاں ترتیب دیتا ہے جس پر طلباء عمل کر کے دلچسپی کے ساتھ تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس نظریے کے مطابق استاد اپنی شخصیت کو طلباء پر مسلط نہیں کرتا بلکہ پس منظر میں رہتا ہے۔ اس نظریے کے تحت طلباء آزادی کے ساتھ اپنی رفتار سے ترقی حاصل کرتے ہیں۔ استاد کا کام طلباء کی رہنمائی کرنا ہوتا ہے، وہ ان کی سرگرمیوں کو ٹھیک راستے پر لگائے رہتا ہے۔ یہاں استاد طلباء کو معلومات رٹنے پر مجبور نہیں کرتا بلکہ ان کے لیے مناسب ماحول پیدا کرتا ہے۔ اس نظریے سے عملی سرگرمیوں کے ذریعے طلباء کی انفرادی صلاحیتوں کی نشو و نما کا بندوبست کیا جاتا ہے۔ فرسودہ طریقہ کار میں محض درسی کتابوں کی تدریس پر زور دیا جاتا ہے، لیکن جدید تقاضے کے مطابق استاد کو بچوں کی عمر، ان کی ذہنی استعداد اور رجحانات اور میلانات کو بھی مد نظر رکھنا پڑتا ہے۔ اس خیال کو سختی سے رد کر دیا گیا ہے کہ سختی سے بچنے کی تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ اس خیال کو سختی سے رد کر دیا گیا ہے کہ سختی سے بچے کی تربیت آسان ہو جاتی ہے۔ سختی اور تشدد سے بچے کی شخصیت مسخ ہو جاتی ہے۔ استاد کا کام روایتی طریقہ تدریس کی نسبت آسان نہیں ہوتا بلکہ زیادہ مشکل ہو جاتا ہے۔ اس کی ذمہ داریاں بڑھ جاتی ہیں۔ اس سے بچوں کی نفسیات کے مطابق ان کی صلاحیتوں، استعداد اور رجحانات کو مد نظر رکھتے ہوئے سرگرمیوں کا انتظام کرنا اور رہنمائی کرنا ہوتا ہے، جو کافی مشکل کام ہے۔ جدید نظریہ تدریس کے مطابق بچے میں اچھی عادتیں پیدا کرنے اور مہارتیں سیکھنے میں اس کی مدد کرنے کو زیادہ اہمیت دی جاتی ہے۔ کوشش کی جاتی ہے کہ بچے کی قوت فکر کو ترقی دی جائے تاکہ وہ سوچ سمجھ کر فیصلہ کر سکے اور زندگی میں پیش آمدہ مسائل کو حل کرنے کے قابل ہو جائے۔ اس میں خود اعتمادی پیدا ہو اور وہ دوسروں کے ساتھ مل کر کام کرنا سیکھ جائے۔ اس طرح معاشرتی ہم آہنگی پیدا ہوتی ہے۔ جدید نظریہ تدریس میں کردار کی تشکیل اور سیرت بنانے کی طرف دھیان دیا جاتا ہے۔ بچوں کو کھیل کود کے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ وہ مدرس کے مختلف سرگرمیوں میں شریک ہو کر اپنے رجحانات اور میلانات کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ وہ مدرسے کی مختلف سرگرمیوں میں شریک ہو کر اپنے رجحانات اور میلانات کے مطابق فائدہ اٹھاتے ہیں۔ اس طرح نہ صرف ان کی نشو و نما ہوتی ہے بلکہ ذہنی، اخلاقی، روحانی اور ہمہ گیر تربیت بھی ہوتی ہے۔ طلباء کو علم حاصل کرنے کے ساتھ ساتھ عمل کرنے کی طرف بھی راغب کیا جاتا ہے اور ان کو معاشرے کا مفید اور کارآمد رکن بنانے کی کوشش کی جاتی ہے۔ صفحہ نمبر 331 موازنہ۔ تدریس کے دونوں طریقوں میں کافی حد تک اختلاف پایا جاتا ہے۔ قدیم نظریے میں استاد کو مرکزی مقام حاصل تھا، لیکن جدید نظریے کے مطابق استاد پس منظر میں رہتا ہے اور طالب علم کو مرکزی مقام حاصل ہے۔ یہ بات صحیح ہے کہ معاشرتی علوم جیسے مضامین کے سلسلے میں جدید طریقہ تعلیم سے بہت مفید ثابت ہوا ہے، جبکہ دیگر مضامین کے سلسلے میں یہ کامیاب ثابت نہیں ہوا۔ بنیادی مہارتوں کی تدریس میں پرانا طریقہ کچھ زیادہ کامیاب نہیں ہے۔ طلباء کو آزادی کے ماحول میں تعلیم دینا ایک اپنی جگہ ٹھیک ہے، پھر بھی پرانے طریقہ تدریس کو ہم بالکل ناکارہ اور فضول نہیں کہہ سکتے۔ اس کی اہمیت اب بھی اپنی جگہ ہے۔ استاد کو چاہیے کہ وہ موقع و محل کی مناسبت سے دونوں طریقوں کو کام میں لائے اور دونوں کے درمیان ہم آہنگی پیدا کرے۔ سرگرمی: قدیم اور جدید طریقہ تدریس کے اختلافات کا چارٹ بنائیں۔ 1.2 تدریس کی اقسام۔ تدریس کی دو قسمیں ہیں: رسمی تدریس، غیر رسمی تدریس۔ رسمی تدریس: رسمی تدریس وہ تدریس ہے جو اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں باقاعدہ ایک پروگرام کے مطابق دی جاتی ہے۔ دوسرے لفظوں میں ایسی تدریس جو کسی اصول، قانون اور معین کردہ مقاصد کے تحت دی جائے رسمی تدریس کہلاتی ہے۔ بچے میں جب تھوڑا بہت شعور پیدا ہو جاتا ہے، والدین اس کے بہتر مستقبل کے لیے اور ذہنی نشو و نما کے لیے اپنی ذمہ داری تعلیمی اداروں کو سپرد کر دیتے ہیں۔ یہ افراد رسمی تدریس کو اصول و ضوابط کے مطابق جاری رکھتے ہیں۔ اس تدریس کے مخصوص مقاصد ہوتے ہیں جو کسی نہ کسی فلسفہ حیات پر مبنی ہوتے ہیں۔ بچے تعلیمی اداروں کے اصول و ضوابط کے تحت رسمی تعلیم حاصل کرتے ہیں۔ اس تدریس میں بچوں کی دلچسپیوں، رجحانات اور تقاضوں کو پیش نظر رکھا جاتا ہے اور اسے مؤثر بنانے کے لیے مختلف طریقہ تدریس اور آموزش یا تعلیم کی محرکات استعمال کیے جاتے ہیں۔ اس تدریس کا بچے کی شخصیت اور کردار پر گہرا اثر پڑتا ہے اور اس کے مستقبل کی بنیادیں اس تدریس پر رکھی جاتی ہیں۔
صفحہ نمبر 332 رسمی تدریس کی خصوصیات۔ رسمی تدریس واضح مقاصد کے تحت اور مخصوص عملے کی مدد سے دی جاتی ہیں۔ رسمی تدریس باضابطہ انتظامات کا تقاضا کرتی ہیں۔ رسمی تدریس کا دور اور مدت مختصر ہوتی ہے۔ عملی زندگی کی تربیت کے لیے رسمی تدریس کے عمل میں منتخب ماحول مہیا کیا جاتا ہے۔ غیر رسمی تدریس۔ غیر رسمی تدریس سے مراد وہ تدریس ہے جو بچہ اسکول میں داخل ہونے سے پہلے یا اسکول میں داخل ہوئے بغیر دوسرے ذرائع سے حاصل کرتا ہے۔ اس تدریس میں بچے کے والدین، اس کے گھر کے افراد، پڑوسی، دوست اور احباب وغیرہ حصہ لیتے ہیں۔ بچہ ان سب لوگوں سے بہت کچھ سیکھتا ہے۔ غیر رسمی تدریس کے ذریعے بچہ متعدد عادتیں، خیالات، آداب، عقیدے اور دوسری باتیں سیکھتا ہے۔ اس تدریس میں ماں کا کردار سب سے نمایاں ہوتا ہے۔ اس تدریس میں کسی قسم کا سخت ماحول یا نظم و ضبط اور پابندی نہیں ہوتی۔ بچے پوری آزادی اور اپنی مرضی سے اس تدریس سے استفادہ کرتے ہیں۔ بچے ماحول سے متاثر ہو کر تعلیم غیر شعوری طور پر حاصل کرتے ہیں اور مختلف مفید عملی فنون، مہارتیں اور طور طریقے بھی سیکھ جاتے ہیں۔ ریڈیو، ٹیلی ویژن، اخبارات، رسائل اور سینما وغیرہ رسمی تدریس میں اہم کردار ادا کرتے ہیں۔ غیر رسمی تدریس کی خصوصیات۔ غیر رسمی تدریس کی مدد سے عملی زندگی کے مشاغل سے واقفیت حاصل ہوتی ہے۔ غیر رسمی تدریس سے کاروباری زندگی کے مختلف مشاغل کی سر انجام دہی کا سلیقہ حاصل ہوتا ہے۔ غیر رسمی تدریس وقت اور عرصے کی پابند نہیں ہوتی۔ غیر رسمی تدریس کے لیے الگ اور باضابطہ انتظامات کی ضرورت ہوتی ہے۔ غیر رسمی تدریس کے لیے الگ اور باضابطہ انتظامات کی ضرورت نہیں ہوتی، نہ ہی اس پر کوئی متعین اخراجات کرنے پڑتے ہیں۔ 1.3 تدریس کے مقاصد۔ صفحہ نمبر 333 تدریس کی نوعیت کا تعین اس کے مقاصد کی روشنی میں کیا جاتا ہے۔ تدریس کے عام مقاصد مندرجہ ذیل ہیں۔ نمبر 1، تدریس کا مقصد سرگرمیوں کے لیے مواقع فراہم کرنا ہے۔ نفسیاتی طور پر بچہ کچھ نہ کچھ صلاحیتیں رکھتا ہے۔ وہ مختلف سرگرمیوں کو سر انجام دینے کی رغبت رکھتا ہے۔ اس کے اپنے جذبات اور احساسات ہوتے ہیں۔ استاد کا یہ فرض ہے کہ وہ بچے کے ان رجحانات اور جذبات کی روشنی میں اپنی تدریس کا رخ موڑے اور بچے کی شخصیت کی تعمیر کی کوشش کرے تاکہ وہ اپنی منزل کی طرف گامزن ہو سکے۔ نمبر 2، تدریس کا مقصد تحریک پیدا کرنا ہے۔ ایک اچھے استاد کی ذمہ داری ہے کہ وہ طلبہ کے رجحانات اور دلچسپیوں کو مد نظر رکھتے ہوئے ان کی رہنمائی کرے اور سبق کو دلچسپ بنانے کی طرف پوری توجہ دے تاکہ بچوں میں تعلیم کے لیے تحریک پیدا ہو۔ نمبر 3، تدریس کا مقصد بچے کے جذبات کی تربیت کرنا ہے۔ اس کا ایک پہلو یہ بھی ہے کہ بچے کے اندر مثبت احساسات پیدا کرنے کے علاوہ اس کے جذبات میں توازن اور پختگی پیدا کرے تاکہ بچے کی سوچ کو تعمیری رخ دیا جا سکے۔ نیز بچوں میں ڈر اور خوف دور کر کے احساس تحفظ پیدا کیا جائے، منفی رجحانات اور احساسات کی روک تھام کی جائے۔ چنانچہ کھیل، ورزش، ڈرامے وغیرہ بچے میں پختگی، احساس تحفظ اور اعتماد پیدا کرنے کا سبب بنتے ہیں۔ نمبر 4، تدریس تحقیقت تعلیم یا آموزش کے لیے ترغیب کا عمل ہے۔ تدریس کی بدولت بچے اور معلم کے درمیان تعلق پیدا کیا جاتا ہے۔ اس تعلق کو مناسب بنیادوں پر استوار کرنے کی ذمہ داری استاد پر عائد ہوتی ہے۔ استاد یہ دیکھتا ہے کہ بچہ کس طرح مختلف ماحول میں سیکھ کر مناسب رد عمل کا اظہار کرتا ہے۔ نمبر 5، تدریس کا عمل بچوں کو معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ بچے فطری طور پر نئی چیزوں کے متعلق جاننا چاہتے ہیں اور ان کے بارے میں معلومات اکٹھی کرنے میں تجسس کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھا استاد اپنی تدریس کی بدولت بچوں کی ضروریات اور دلچسپیوں کو مد نظر معلومات بہم پہنچاتا ہے۔ نمبر 6، تدریس کا مقصد ایک یہ بھی ہے کہ بچوں کو ماحول میں مطابقت پیدا کرنے میں مدد دے۔ صفحہ نمبر 334 بچے مختلف ماحول میں تعلیم حاصل کرتے ہیں، وہ نئے حالات سے دوچار ہوتے ہیں۔ اچھی تدریس بچوں کو ماحول کے ساتھ مطابقت کرنے میں معاون ہوتی ہے۔ نمبر 7، تدریس کا مقصد بچے کی شخصیت کو استوار کرنا ہے۔ استاد بچے کی رہنمائی کے ساتھ ساتھ اس کی تعلیم کی تنظیم بھی کرتا ہے اور بچے کو اس قابل بناتا ہے کہ وہ اپنی منزل کا رخ کا تعین کر سکے۔ یہ سب صرف اچھی اور مؤثر تدریس سے ہی حاصل ہو سکتا ہے۔ 1.4 اہم نکات۔ نمبر 1، تدریس کے معنی درس دینا، لکھنا، پڑھنا سکھانا یا مختلف علوم و فنون کی مہارت پیدا کرنا ہے۔ نمبر 2، تدریس کے بارے میں 2 مختلف نظریات پائے جاتے ہیں۔
ایک قدیم نظریہ تدریس کے مطابق بچوں کو معلومات وہاں پہنچانا، مختلف مضامین سے متعلق خشک حقائق رٹوا دینا، افہام و تفہیم کے بجائے حکم کے ذریعے تعلیم دینا، اور پھر مطلوبہ معلومات طلبہ کے ذہنوں میں بھرنے کے بعد انہیں ذمہ داریاں سونپ دینا تھا۔ نمبر 2، تدریس کا جدید نظریہ ترقی پسند اور جمہوری ہے، جس میں طلبہ کی مکمل نشو و نما، ہر مرحلے پر ان کی ضروریات کا خیال رکھنا، ان کی انفرادی اختلافات کو ملحوظ خاطر رکھنا، مختلف سرگرمیوں اور افہام و تفہیم سے نہ صرف بچوں تک معلومات پہنچانا بلکہ ان کی رہنمائی کرنا بھی شامل ہے۔ نمبر 3، تدریس کے 2 بنیادی اقسام ہیں۔ نمبر 1، رسمی تدریس، جو باقاعدہ اسکولوں، کالجوں، یونیورسٹیوں اور دیگر اداروں میں ایک پروگرام کے مطابق دی جاتی ہے۔ نمبر 2، غیر رسمی تدریس، کسی ادارے یا ایک فرد کی ذمہ داری نہیں ہوتی۔ یہ تدریس گھر، معاشرہ، والدین، بزرگ اور ذرائع ابلاغ وغیرہ بچے کو فراہم کرتے ہیں، اور یہ تدریس تمام عمر جاری رہتی ہے۔ نمبر 4، یوں تو تدریس کے کئی عمومی اور خصوصی مقاصد ہیں، لیکن سب سے اہم مقصد یہ ہے کہ بچے کو جدید معلومات اور علم کے ذریعے زندگی گزارنے کی بہترین تربیت دی جائے، اور پھر شخصیت کے تمام پہلوؤں کی نشو و نما کو یقینی بنایا جائے۔ 1.5 خود آزمائی نمبر 1۔ سوال نمبر 1، مندرجہ ذیل بیانات سے صحیح اور غلط کی نشاندہی کریں۔ نمبر 1، برٹن کے نزدیک تدریس میں ہیجان کی تربیت کی گنجائش موجود ہوتی ہے۔ غلط۔ نمبر 2، جدید نظریہ تدریس میں محض بچوں کی ذہنی نشو و نما پر توجہ دی جاتی ہے۔ غلط۔ نمبر 3، متعین کردہ مقاصد کے تحت کی جانے والی تدریس رسمی تدریس کہلاتی ہے۔ صحیح۔ نمبر 4، غیر رسمی تدریس متعین اخراجات کی پابند ہوتی ہے۔ غلط۔ نمبر 5، تدریس کا عمل دراصل آموزش کے لیے ترغیب کا عمل ہے۔ صحیح۔ سوال نمبر 2، رسمی اور غیر رسمی تدریس کا موازنہ کریں۔ سوال نمبر 3، قدیم اور جدید نظریہ تدریس کے اہم نکات پر بحث کریں، اور ان دونوں سوالات کے لیے متعلقہ جو ہے وہ ریکارڈنگ اس کو سنی ہے۔ نمبر 2، تدریس کی خصوصیات، صفحہ نمبر 336۔ مختلف ماہرین تعلیم نے کامیاب تدریس کی جن خصوصیات پر اتفاق کیا ہے ان کی تفصیل حسب ذیل ہے۔ 2.1، تدریس وقت اور زمانے سے ہم آہنگ ہو۔ اچھی تدریس کی خوبی ہوتی ہے کہ وہ وقت اور ماحول سے مطابقت رکھتی ہے۔ اگر زمانے کی ضروریات، طلبہ کے ماحول اور معاشرتی قدروں کے خلاف تدریس کا عمل سر انجام پائے تو اس کے اثرات نہ صرف غیر مؤثر ہوتے ہیں بلکہ طلبہ بھی اس تدریس سے بیزاری کا اظہار کرتے ہیں۔ اچھی تدریس میں وقت یعنی مقررہ پیریڈ کا بھی خیال رکھا جاتا ہے، اور معین وقت کے اندر تدریسی امور سر انجام دیے جاتے ہیں۔ اگر تدریس میں وقت کے مطابقت کا خیال رکھا جائے تو یہ ناکام ہو جاتی ہے۔ 2.2، تدریس روزمرہ زندگی سے تعلق رکھتی ہو۔ مؤثر تدریس وہی ہوتی ہے جس کا تعلق روزمرہ زندگی سے ہو۔ تدریس کے دوران طلبہ کو ایسی معلومات اور باتوں کا علم دیا جائے جو ان کی زندگی میں کام آنے والا ہو، نیز ان میں وہ عادات اور رجحانات پیدا کیے جائیں جن سے وہ زندگی میں مفید کام لے سکیں۔ 2.3، تدریس طلبہ کی سابقہ معلومات سے مربوط ہو۔ تدریس کی کامیابی کا انحصار طلبہ کے صحیح جوابات اور ان کی خوشگوار رد عمل پر ہوتا ہے۔ صحیح جوابات اور خوشگوار رد عمل اسی وقت ہوگا جب تدریس طلبہ کی سابقہ معلومات سے مربوط ہو۔ ہم آئندہ کی باتیں ان کے ماضی اور سابقہ مواد کے ذریعے ذہن نشین کرا سکتے ہیں۔ تدریس کے دوران کیے جانے والے سوالات کا ربط طلبہ کی سابقہ معلومات اور ان کے ذاتی تجربات سے ہونا ضروری ہے۔ صفحہ نمبر 337۔ 2.4، تدریس نشو و نما کی قوتوں کی حامل ہو۔ تدریسی مواد ایسا ہو جس میں طلبہ کی شخصیت کے مختلف پہلوؤں کی نشو و نما ہو۔ دوسرے لفظوں میں بچوں کی نشو و نما میں ممد و معاون ثابت ہو۔ وہی نفس مضمون تدریسی لحاظ سے مؤثر اور کامیاب سمجھا جاتا ہے جو طلبہ کی تخلیقی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی نشو و نما کرتا ہے اور ان میں غور و فکر اور سوچنے سمجھنے کی صلاحیت پیدا کرتا ہے۔ اس سے ان میں نئے خیالات، علم و ہنر، رجحانات، اقدار اور شخصیت کے جوہر پیدا ہوتے ہیں۔
اگر کسی تدریس سے طلباء کے طرز عمل میں کسی قسم کی تبدیلی پیدا نہیں ہوتی تو وہ تدریس ناکام سمجھی جاتی ہے۔ 2.5 تدریس طلباء اور اساتذہ کے اشتراک کی حامل ہو۔ اچھی تدریس میں طلباء اور اساتذہ تعاون اور اشتراک کا عمل 2.5 تدریس طلباء اور اساتذہ کے اشتراک کی حامل ہو۔ اچھی تدریس میں طلباء اور اساتذہ تعاون اور اشتراک و عمل کا مظاہرہ کرتے ہیں، جس کی مدد سے تدریسی عمل کامیابی سے آگے بڑھتا ہے۔ اگر ان کے درمیان اشتراک و عمل کے رشتے میں کج روی یا کمی آ جائے تو تدریس غیر مؤثر ہو جاتی ہے۔ استاد اور شاگرد گہرے رشتے کے ذریعے ہی تدریس کے عمل میں پیدا ہونے والی بے شمار ذہنی الجھنوں کو دور کر سکتے ہیں۔ 2.6 تدریس طلباء کی دلچسپیوں سے ہم آہنگ ہو۔ اچھی تدریس میں طلباء کی دلچسپیوں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اس سے طلباء خوشی خوشی تدریس کے دوران نفس مضمون کی تفہیم حاصل کر لیتے ہیں۔ 2.7 تدریس شفقت اور ہمدردی کی حامل ہو۔ طریقہ تدریس اور تدریس دونوں میں استاد کی شفقت اور ہمدردی کو نمایاں مقام حاصل ہوتا ہے۔ اچھی تدریس میں کسی قسم کی جبر و تشدد کا مظاہرہ نہیں ہوتا اور نہ ہی کسی قسم کی منفی جذباتی رد عمل کا اظہار ہوتا ہے۔ جبر و تشدد والی تدریس سے طلباء میں معلم کے خلاف نفرت اور بغاوت کے جذبات پیدا ہوتے ہیں اور طلباء اپنی نامناسب شرارتوں اور ضد سے جماعت کا نظم و ضبط خراب کر دیتے ہیں۔ شفقت اور ہمدردی سے تدریس بڑی کامیاب اور مؤثر ہوتی ہے اور بچوں کو شفقت اور ہمدردی کا ماحول تدریس کی طرف مائل کرتا ہے۔ صفحہ نمبر 338 2.8 تدریس میں جمہوری قدروں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ اچھی اور مؤثر تدریس میں جمہوری قدروں کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ ایسی تدریس میں ہر طالب علم کو خیالات کے اظہار کا موقع دیا جاتا ہے۔ اس میں تقریباً تمام طلباء کو شریک کیا جاتا ہے اور کسی بھی طالب علم کو نظر انداز کرنا تدریسی روح کو مجروح کرنے کے مترادف سمجھا جاتا ہے۔ بہتر جواب ملنے پر طلباء کی ہمت افزائی کی جاتی ہے اور ان کے الجھنوں کو دور کیا جاتا ہے۔ اگر کوئی طالب علم کوئی سوال کرے تو اس کو ڈانٹ ڈپٹ نہیں کی جاتی بلکہ موضوع جواب سے مطمئن کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ غرض کہ ایسی تدریس میں طلباء سے مساوات اور انصاف سے کام لیا جاتا ہے، ان کی تخلیقی قوتوں کی ترقی اور نشو و نما کے لیے آزادانہ اور پورے مواقع فراہم کیے جاتے ہیں۔ 2.9 تدریس بامقصد ہو۔ تدریس اور طریقہ تدریس کسی نہ کسی مقصد کے حصول کا ذریعہ ہوتے ہیں۔ اچھی تدریس ہمیشہ بامقصد ہوتی ہے۔ اگر اس میں کسی نہ کسی مقصد کو پیش نظر نہ رکھا جائے تو ایسی تدریس کامیابی کے مراحل طے نہیں کر سکتی، کیونکہ طلباء فطری طور پر کسی نہ کسی مقصد کے حصول کے لیے تدریس کی طرف راغب ہوتے ہیں۔ مقصد جس قدر قوی اور عزیز ہوگا، طلباء کی تدریسی کوششیں بھی اسی قدر مؤثر اور بہتر ہوں گی۔ 2.10 تدریس میں استاد کی شخصیت مؤثر ہوگی۔ استاد کی مؤثر شخصیت مؤثر تدریس کے لیے ضروری سمجھی جاتی ہے، کیونکہ استاد کی مؤثر شخصیت بچوں کے لیے بڑی کشش کا باعث ہوتی ہے۔ بہتر شخصیت سے نہ صرف طلباء متاثر ہوتے ہیں بلکہ یہ تدریس میں بھی معاون ہوتی ہے۔ بچے عموماً اپنے پسندیدہ استاد کے مضمون میں بے حد دلچسپی کا مظاہرہ کرتے ہیں اور نظم و ضبط کا بھی خیال رکھتے ہیں۔ مؤثر شخصیت کے لیے استاد کا جسمانی، ذہنی، جذباتی اور معاشرتی لحاظ سے متوازن ہونا ضروری ہوتا ہے۔ 2.11 تدریس بچوں کے عملی تجربے پر مبنی ہو۔ جدید دور میں طلباء کو تعلیم کے عمل میں مرکزی حیثیت حاصل ہے، اس لیے تدریس ایسی ہونی چاہیے جو بچوں کو عمل کی طرف مائل کرے۔ صفحہ نمبر 339 یہ ان کے ذاتی تجربات پر مبنی ہو۔ بچے نظریات اور خیالات میں گم نہ ہو بلکہ ان میں عمل کا جذبہ پیدا ہو۔ تدریس میں بچوں کو ایسے مواقع فراہم کیے جائیں جن میں وہ زیادہ سے زیادہ کام اور عمل کی طرف راغب ہوں۔ ایسی تدریس میں بچوں کو پوری رہنمائی کا نظام ہوتا ہے، پوری رہنمائی کا انتظام ہوتا ہے اور بچے اپنے سابق تجربات اور مشاہدات سے بھی فائدہ اٹھاتے ہیں۔ 2.12 تدریس میں منصوبہ بندی کا خیال رکھا جائے۔ اچھی تدریس میں اسباق کی منصوبہ بندی اور منطقی ترتیب کا پورا خیال رکھا جاتا ہے۔ اسباق کی تیاری اور ترتیب میں
بچوں کی ذہنی استعداد پیش نظر رکھی جاتی ہے اور ان کی سابقہ معلومات کی روشنی میں تدریس کو عملی شکل دی جاتی ہے۔ باقاعدہ منصوبہ بندی ہی کامیاب تدریس کی ضمانت ہوتی ہے۔ منصوبہ بندی کے دوران بچوں کے ممکنہ مسائل پر بھی غور کیا جاتا ہے اور تدریس کے دوران ان کو حل کرنے کی کوشش کی جاتی ہے۔ ایسی تدریس میں ترقی کے اقدامات کیے جاتے ہیں۔ 2.13 اہم نکات۔ اچھی تدریس میں وقت اور زمانے کے تقاضوں کا خیال رکھا جاتا ہے۔ نمبر 2، تدریس کا عام زندگی سے گہرا رابطہ اور واسطہ ہونا ضروری ہے۔ نمبر 3، تدریس کا عمل طلبہ کی سابقہ واقفیت کی بنیاد پر آگے بڑھتا ہے۔ نمبر 4، تدریس میں طلبہ کی شخصیت کے تمام پہلوؤں کی یکساں نشو و نما کے مواقع ہونا لازم ہے۔ نمبر 5، تدریس یک طرفہ عمل نہیں بلکہ طلبہ اور اساتذہ کا مشترکہ فعل ہے۔ نمبر 6، تدریس اگر طلبہ کے لیے دلچسپ نہ ہو تو بیکار ہو جاتی ہے۔ نمبر 7، سختی اور جبر و تشدد تدریس کے مقاصد حاصل کرنے میں رکاوٹ بن سکتے ہیں۔ نمبر 8، تدریس کے عمل میں تمام طلبہ کو یکساں مواقع فراہم ہونے چاہئیں۔ نمبر 9، بلا مقصد تدریس ناممکن ہے۔ صفحہ نمبر 340۔ نمبر 10، تدریس پر اثر انداز ہونے والے عوامل میں سب سے اہم استاد کی اپنی شخصیت ہے۔ نمبر 11، جدید دور میں عملی سرگرمی اور تجربات کے بغیر تدریس کا عمل مکمل نہیں ہوتا۔ نمبر 12، تدریس کی باقاعدہ منصوبہ بندی تدریس کے عمل کو آسان بنا دیتی ہے۔ 2.14 خود آزمائی۔ نمبر 2، مؤثر تدریس کی خصوصیات درج کریں اور یہ آپ اس سبق میں دوبارہ سے سن لیں۔ صفحہ نمبر 341 تدریس کے عام اصول۔ ذیل میں تدریس کے کچھ عام اصول دیے جا رہے ہیں۔ یہ طویل تدریسی تجربات اور بچوں کی نفسیات کی روشنی میں مرتب کیے گئے ہیں۔ سارے مضامین اور ہر طرح کے اسباق میں انہیں حتی الامکان ملحوظ رکھنا چاہیے تاکہ تدریس مؤثر اور مفید ہو سکے۔ 3.1 آمادگی کا اصول۔ طلبہ کو بخوبی آمادہ کر کے سبق شروع کیا جائے، کیونکہ جس کام کے لیے طبیعت پورے طور پر آمادہ ہوتی ہے وہ مستعدی اور انہماک سے کیا جاتا ہے، لیکن جو کام کسی طرح کے دباؤ یا جبر کی ماتحت انجام پاتا ہے وہ بیکار سمجھ کر ٹال دیا جاتا ہے۔ ہم سب جانتے ہیں کہ بچے توجہ اور انہماک سے گھبراتے ہیں، کسی طرح کا جبر اور دباؤ پسند نہیں کرتے۔ لکھنے اور پڑھنے جیسے خشک کام سے انہیں کوئی دلچسپی نہیں ہوتی، چنانچہ انہیں لکھنے پڑھنے پر آمادہ کرنے کے لیے اساتذہ عموماً ڈراتے، دھمکاتے اور جبر و تشدد سے کام لیتے ہیں، جس کا نتیجہ یہ ہوتا ہے کہ اکثر بچے اس خشک کام سے اور زیادہ گھبراتے اور تعلیم سے بھاگنے لگتے ہیں۔ اس لیے پڑھانے سے پہلے بچوں کو اس کے لیے بخوبی آمادہ کر لینا نہایت ضروری ہے۔ اس کے لیے حسب موقع مندرجہ ذیل تدابیر اختیار کی جا سکتی ہیں۔ نمبر 1، موضوع سوالات، مختصر گفتگو، خوش رنگ تصاویر، جازی توجہ ماڈلوں وغیرہ کے ذریعے نئی معلومات کے لیے بچوں کے تجسس کو بیدار کیا دیا جائے۔ نمبر 2، پھر سبق کی غرض و غایت اور جو کچھ پڑھنے جا رہے ہیں اس کی ضرورت اور افادیت بخوبی ذہن نشین کرا دی جائے۔ نمبر 3، کام میں کھیل یا مسابقت کی اسپرٹ پیدا کر دی جائے، تدریسی مواد کو کہانی کی شکل میں پیش کیا جائے۔ نمبر 4، بچوں کو کچھ بنانے یا عملی کام کرنے کا موقع دیا جائے۔ نمبر 5، سبق کو آگے بڑھانے میں ان کی امداد اور مشوروں کو اہمیت دی جائے۔ صفحہ نمبر 342۔ آمادگی کے بعد توجہ اور دلچسپی کا مسئلہ بھی کچھ حل ہو جائے گا، کیونکہ جس کام کو کرنے کے لیے بچے بخوشی آمادہ ہو جائیں گے اس پر پوری توجہ بھی دیں گے، اور بعد میں خواہ دشواریاں میں پیش آئیں پورے انہماک اور دلچسپی سے کام کریں گے۔ 3.2 انتخاب کا اصول۔ بچوں کو صرف وہی کچھ پڑھایا اور سکھایا جائے جو ان کے لیے نہایت ضروری اور مفید، مناسب اور ان کی فطرت، صلاحیت اور مقصد کے مطابق ہو، اور جسے معلم اپنے محدود وسائل اور ذرائع سے بخوبی انجام دے سکتا ہو۔ ہم سب جانتے ہیں کہ علم ایک بے پایہ سمندر ہے، جبکہ مدت تعلیم انتہائی قلیل ہے اور مہلت زندگی نہایت محدود۔ زندگی بھر زندگی کے اس بحر میں غوطہ لگائیں، باب ساحل سے آگے بڑھ نہیں سکتے۔ یہاں چند سنگ ریزوں کے سوا کچھ ہاتھ نہیں آ سکتا۔ ویسے بھی بہت سی باتیں تو بچوں کے لیے قبل از وقت ہوتی ہیں، اس لیے معلم کو چاہیے کہ تدریسی مواد کا نہایت احتیاط سے انتخاب کرے اور اسی کے حصول پر بچوں کا وقت صرف کروائے جو واقعی ضروری اور نفع بخش ہوں۔ فضول اور بے معنی باتوں میں وقت ضائع نہ ہونے دے۔ 3.3 زندگی سے مربوط کرنے کا اصول۔
جدید معلومات حتی الامکان بچوں کی روزمرہ زندگی کے واقعات، ان کی سابقہ معلومات، ان کے تجربات، مشاہدات اور معاشرتی و فطری ماحول سے مربوط کر کے فراہم کیے جائیں۔ اس طرح بات بآسانی سمجھ میں آ جائے گی اور بخوبی ذہن نشین ہو جائے گی۔ ساتھ ہی بچوں پر جدید معلومات کی ضرورت و فائدیت واضح کرنے اور روزمرہ کی زندگی میں اس کا استعمال کا سلیقہ سکھانے میں بھی مدد ملے گی۔ جس چیز کا زندگی سے کوئی ربط محسوس نہ ہو یا اس کی ضرورت اور افادیت نظر نہ آئے، اسے سیکھنے پر طبیعت آمادہ نہیں ہوتی اور نہ زیادہ دیر تک اس ذہن میں محفوظ رہتی ہے۔ مثلاً طہارت وغیرہ کے وہ مسائل جن کی ضرورت بلوغت کے بعد ہوتی ہے، اور یہ مسائل قبل از وقت ہونے کی وجہ سے چھوٹے بچوں کے سمجھ میں نہیں آ سکتے۔ دوسرے، ضرورت پیش نہ آنے کی وجہ سے زیادہ دنوں تک یاد بھی نہیں رہ سکتے۔ صفحہ نمبر 343 3.4 خود کر کے سیکھنے کا اصول۔ ساری باتیں خود بتا دینے کے بجائے بچوں کو خود کر کے سیکھنے کے پیش مواقع دینے چاہیے۔ جن اسباق میں کر کے سیکھنے کے امکانات نہ ہوں، ان کو بھی کم از کم کسی عملی کام پر ختم کیا جائے۔ مثلاً زبانی بتا چکنے پر اس سے متعلق تحریری کام لینا، معلوماتی اسباق سے متعلق ایسے کام سپرد کرنا جس میں بچوں کو خود کچھ کرنا پڑے، مثلاً ٹکٹ یا تصاویر جمع کرنا، کوئی ماڈل یا منظر بنانا، پھول پتیاں وغیرہ جمع کرنا۔ بچے چونکہ ہر وقت کچھ نہ کچھ کرنا چاہتے اور بناتے بگاڑتے رہتے ہیں، اس میں انہیں لطف آتا ہے اور اس طرح وہ بہت کچھ سیکھتے اور تجربات حاصل کرتے ہیں۔ اس لیے تدریس میں اگر اس کا اہتمام کیا جائے تو تعلیم زیادہ آسان، مؤثر اور دلچسپ ہو جاتی ہے، اور بچے جو کچھ سیکھتے ہیں وہ زیادہ پختہ اور دیر پا ہوتا ہے۔ مثلاً وضو اور نماز کا طریقہ زبانی بتانے کے بجائے عملاً کر کے بتایا جائے، اگر حسب ضرورت اصلاح کر دی جائے تو بچے پوری دلچسپی سے سیکھیں گے اور انہیں بآسانی یاد ہو جائے گی۔ 3.5 تقسیم کا اصول۔ جو کچھ پڑھانا ہو اسے مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے پڑھایا جائے۔ یہ تقسیم اس انداز کی ہو کہ ہر جز اپنے پہلے اور بعد کے جز سے فطری طور پر مربوط بھی رہے۔ اس طرح قدم بقدم آگے بڑھنے اور مناسب اجزاء میں تقسیم کر کے معلومات بہم پہنچانے سے سمجھنا بھی آسان ہو جاتا ہے اور نقطہ وار ترتیب سے بھی یاد ہو جاتا ہے۔ اس کا لحاظ کیے بغیر تعلیم دینے سے معلومات الجھی ہوئی اور گنجلک رہتی ہیں، جو بوقت ضرورت ٹھیک طرح سے استعمال نہیں ہو پاتی۔ 3.6 اعادے کا اصول۔ جو کچھ بچوں کو پڑھایا جائے اس کا اعادہ اور مشق کرائی جائے۔ بہت زیادہ معلومات بہم پہنچانے کی فکر میں اکثر اساتذہ اعادے کی طرف غفلت برتتے ہیں، جس کا انہیں بہرحال خمیازہ بھگتنا پڑتا ہے، کیونکہ بچوں کو پچھلا پڑھا ہوا بھی بھول جاتا ہے اور اگلا سبق ان کی سمجھ میں نہیں آتا۔ اس لیے اعادے اور مشق کی طرف غیر معمولی توجہ دینی چاہیے۔ سبق کے ہر جز کے مطابق اس جز کا اور سبق کے اختتام پر پورے سبق کا اعادہ کرایا جائے۔ جو قاعدہ بھی سکھایا جائے اس کی خوب مشق کرائی جائے۔ ہر سبق کے آخر میں پابندی سے کچھ وقت اور ہفتے میں کم از کم ایک دن اعادے اور مشق کے لیے مخصوص کر دیا جائے، تاکہ ہفتے بھر کا کام بخوبی ذہن نشین ہو جائے، بغیر اعادے کے آگے نہ بڑھا جائے۔ سوچنے کی بات یہ ہے کہ جس علم پر بچوں کو قدرت حاصل نہ ہو سکے وہ آخر ان کے کس کام کا ہوگا۔ 3.7 اہم نکات۔ صفحہ نمبر 344 1 تدریس کا عمل شروع کرنے سے پہلے طلباء کو اس کے لیے آمادہ کرنا بے حد ضروری ہے، ورنہ طلباء کی عدم توجہی کی وجہ سے تدریس کا مقاصد پورے نہیں ہو سکتے۔ نمبر 2 تدریس کا مواد انتخاب ایک اہم اور پیچیدہ عمل ہے۔ طلباء کو نہ صرف ان کی دلچسپی کے مطابق تدریس دینا ضروری ہے، بلکہ ان تک وہ تمام معلومات پہنچانا بھی لازم ہے جس کی انہیں ضرورت ہے اور جو ان کے لیے مفید ہیں۔ نمبر 3 ایسی تدریس جو عام زندگی سے واضح ربط نہ رکھتی ہو بے مقصد، بے سود اور غیر دلچسپ ہوتی ہے۔ نمبر 4 جدید تدریسی اصولوں کے مطابق طلباء کو خود کر کے سیکھنے کا اصول اپنانا چاہیے اور اساتذہ کو بطور رہنما اور معاون صرف ان کی مدد اور نگرانی کرنی چاہیے۔ نمبر 5 تدریسی مواد کو مناسب اجزاء میں تقسیم کرنا اور ایک وقت میں اتنا مواد زیر تدریس رکھنا جو بھرپور طریقے سے طلباء کے لیے سیکھنے کے مواقع رکھتا ہو، ایک بہترین اصول ہے جس سے طلباء کے ذہن پر کسی قسم کا بوجھ نہیں پڑتا۔ نمبر 6
اعادے کے اصول کو عموماً دہرائی سمجھا جاتا ہے، جبکہ اعادے سے مراد یہ ہے کہ بچوں کو ایسی مشق اور تجربات سے گزارا جائے کہ پڑھا ہوا تصورات اور معلومات اچھی طرح ذہن نشین ہو جائے۔ 3.8 خود آزمائی نمبر 3 سوال نمبر 1 تدریس کی عمومی اصول چند لائنوں میں درج کریں۔ سوال نمبر 2 تدریس کے جو اصول آپ نے درج کیے ہیں ان کی تشریح اپنے الفاظ میں کریں۔ صفحہ نمبر 345 نمبر 4 تدریس کی مختلف تکنیکیں۔ تدریس کے عام اصول بتا دینے کے بعد اب ذیل میں پڑھانے کے چند ایسے گر بتائے جاتے ہیں جو ابتدائی درجات کے طلباء کی تدریس میں بہت مؤثر اور مفید ثابت ہوئے ہیں، چنانچہ ان کو فن تدریس میں مسلمہ ضابطوں کی حیثیت حاصل ہو گئی ہے۔ یہ گر نفسیاتی کسوٹی پر پورے اترتے ہیں اور عقل بھی ان کی صداقت اور افادیت کی گواہی دیتی ہے، اس لیے حتی الامکان ان پر عمل کرنا چاہیے۔ البتہ معلم کو چاہیے کہ حسب ضرورت ان میں تصرف کر لیا کرے، خصوصاً جب وقت محدود ہو یا جب زیادہ عمر کے طلباء یا بالغوں کو پڑھانا ہو۔ 4.1 معلوم سے نامعلوم کی طرف چلیں۔ آپ جو کچھ پہلے سے جانتے ہوں اسی کے سہارے بچوں کو نئی باتیں بتائیے، سمجھائی جائیں۔ تدریس کا یہ فطری طریقہ ہے، اس طرح بات ٹھیک ٹھیک سمجھ میں آتی ہے، کیونکہ اول تو بچوں کا ذہن انہی چیزوں پہ توجہ اور دلچسپی کا اظہار کرتا ہے جن میں ندرت اور نئے پن کے ساتھ کسی حد تک قابل توجہ قابل فہم ہو۔ دوسرے نئی چیز کی تشریح و توضیح بہرحال سابقہ معلوماتی کی روشنی میں کی جا سکتی ہے۔ اس گر کا تقاضا ہے کہ تدریس میں مندرجہ ذیل امور کا لحاظ رکھا جائے۔ نمبر 1 ہر نئے سبق سے متعلق سب سے پہلے بچوں کی سابقہ لیاقت کا ٹھیک ٹھیک تعین کر لیا جائے تاکہ اس کی بنیاد پر نئی باتیں بتائی یا سکھائی جا سکیں۔ نمبر 2 سبق کی تمہید میں ایسے سوالات کیے جائیں جن سے بچوں کی سابقہ معلومات کا بخوبی اندازہ ہو سکے۔ سوالات موضوع سے متعلق ہونے کے ساتھ ساتھ اتنے آسان ہونے چاہیے کہ بچے کو جواب میں دشواری نہ ہو، یا ایسے انداز سے کیے جانے چاہیے کہ بچے اپنا معافی ضمیر اگل دیں۔ نمبر 3 ایک مضمون کے مختلف اسباق اس انداز سے ترتیب دیے جائیں کہ ہر اگلے سبق کا پچھلے سبق سے تعلق قائم ہو جائے۔ نمبر 4 ہر نیا سبق بچوں کی روزانہ زندگی یا ان کے تجربات اور مشاہدات سے مربوط کر کے پڑھایا جائے۔ صفحہ نمبر 346 نمبر 5 جدید معلومات کا بچوں کی سابقہ معلومات سے موازنہ مقابلہ کر کے مشابہت یا فرق اچھی طرح ذہن نشین کرا دیا جائے۔ نمبر 6 بچوں کے تجربات ناقص اور تصورات مبہم ہوتے ہیں، اس لیے ان کے سابقہ لیاقت سے سبق میں فائدہ اٹھاتے وقت ان کے سابقہ تصورات کو واضح کرنے کی کوشش کی جائے۔ 4.2 آسان سے مشکل کی طرف چلیں۔ ہر سبق کی ابتدا آسانی سے ہو اور بتدریج مشکل کی طرف بڑھیں۔ تدریس کا یہ بہت ہی معقول گر ہے، اس طرح بچے غیر محسوس طور پر رفتہ رفتہ مشکلات پر قابو پاتے جاتے ہیں، ان کی دلچسپی برقرار رہتی ہے اور وہ مشکلات کو ناقابل عبور نہیں سمجھتے بلکہ ڈٹ کر ان کا مقابلہ کرتے ہیں۔ اس کے برعکس اگر شروع میں ہی انہیں کسی مشکل میں پھنسا دیا جائے تو وہ گھبرا کر ہمت ہار بیٹھتے ہیں اور مایوس ہو کر کوشش کرنا ہی چھوڑ دیتے ہیں۔ اس ضمن میں مندرجہ ذیل امور کا خیال رکھا جائے۔ آسان اور مشکل اضافی الفاظ ہیں۔ ایک ہی بات کسی کے لیے آسان ہوتی ہے تو کسی دوسرے کے لیے مشکل۔ اس طرح سیکھنے سے پہلے جو بات مشکل نظر آتی ہے اسے سیکھنے کے بعد وہی آسان ہو جاتی ہے۔ اس لیے آسان اور مشکل کا فیصلہ متعلقہ بچوں کے معیار سے کیا جائے، نہ کہ اپنے یا کسی اور کے معیار سے۔ اساتذہ اس ضمن میں اکثر چوک ہو جاتی ہے، وہ ایک چیز کو آسان سمجھ کر طلباء پر زبردستی ٹھونسنے کی کوشش کرتے ہیں، حالانکہ وہ چیز بچوں کے لیے بہت مشکل اور ناقابل فہم ہوتی ہے۔ چنانچہ جب بچے سمجھ نہیں پاتے یا کچھ کی سمجھ میں آ جاتا ہے اور کچھ کو دشواری ہوتی ہے تو استاد ان پر بگڑتے ہیں اور بسا اوقات سختی پر اتر آتے ہیں، حالانکہ بچے بیچارے معذور اور بے قصور ہیں۔ شروع سال سے ہی ہر مضمون کے اسباق کو آسان اور مشکل کے لحاظ سے ترتیب دے دیا جائے اور پڑھاتے وقت اس کا پورا لحاظ رکھا جائے کہ پہلے آسان اور پھر بتدریج مشکل اسباق آ جائیں۔ سبق کے بہت مشکل ہونے کی صورت میں جہاں مایوسی اور بددلی پیدا ہوتی ہے، وہیں
آسان ہونے کی صورت میں اکتاہٹ اور عدم توجہی کا اندیشہ ہوتا ہے، پھر اس پر وقت صرف کرنے سے کچھ حاصل بھی نہیں ہوتا۔ اس لیے سبق کی شروع میں آسانی کا اہتمام کیا جائے اور بتدریج مشکلات پیدا کی جائیں تاکہ بچوں کو مسائل اور مشکلات سے نمٹنے کا سلیقہ آ جائے۔ صفحہ نمبر 347، 4.3 سادہ سے پیچیدہ کی طرف چلیں۔ آپ ہر سبق میں سادہ تصورات پہلے لیں، پھر بتدریج پیچیدہ باتیں سمجھائیں۔ اس طرح بچوں کی عمر، ان کے فہم اور ان کے تجربات و مشاہدات کو سامنے رکھ کر ہر مضمون کا نصاب اس انداز سے ترتیب دیا جائے کہ سادہ اور آسانی سے سمجھ میں آنے والا مواد پہلے ہو اور پھر بتدریج مخلوط اور پیچیدہ مواد آئے۔ مثلاً ریاضی میں ایک قاعدہ سمجھانے کے بعد مشق کے لیے پہلے اس قاعدے سے بآسانی نکلنے والے چند سوالات دیے جائیں۔ اسی طرح عبارت میں پیچیدگی بتدریج لائی جائے، آخر میں ایسے سوالات دیے جائیں جن کو حل کرنے میں اس قاعدے کے ساتھ پہلے سے پڑھے ہوئے بعض قاعدوں کو بھی استعمال کرنے کی ضرورت پڑے۔ قاعدے ضابطے سکھاتے وقت بھی اس اصول کو ملحوظ رکھا جائے، یعنی شروع میں سادہ قاعدے بتائے جائیں، رفتہ رفتہ پیچیدہ، لیکن سادگی اور پیچیدگی کا فیصلہ بچوں کے معیار سے ہونا چاہیے۔ جو ایک چیز بڑوں کو بظاہر بہت ہی سادہ محسوس ہوتی ہے، وہ بچوں کے لیے اپنے اندر گوں پیچیدگیاں رکھ سکتی ہے اور بڑی مشکل سے سمجھ میں آتی ہے۔ 4.4 ٹھوس سے مجرد کی طرف چلیں۔ مجرد تصورات قائم کرنے کے لیے اشیاء کی مدد دی جائے۔ مثلاً بچوں کو گنتی، پہاڑے جوڑنا، گھٹانا وغیرہ سکھانے کے لیے انگلیوں، بال فریم، گولیوں اور املی کے بیجوں کی وغیرہ سے مدد دی جائے تو بڑی سہولت ہوتی ہے اور رفتہ رفتہ وہ بغیر کسی چیز کی مدد کے گنتی اور پہاڑے جوڑنے گھٹانے لگتے ہیں۔ اس طرح ماڈل، تصاویر، نقشہ جات وغیرہ کی مدد سے مجرد تصورات آسانی سے قائم کرائے جا سکتے ہیں، بلکہ نئی یا نامانوس چیز کا تعارف کرانا ہو تو اس کا ماڈل یا تصویر دکھانے سے تصورات واضح ہو جاتے ہیں۔ اس گڑ سے فائدہ اٹھانے کے لیے مندرجہ ذیل امور پیش نظر رہیں۔ 1. اسباق کی ابتدا ٹھوس چیزوں اور متعین اور مقرر مثالوں سے ہو، لیکن اختتام حتی الامکان مجرد تصورات پر ہونا چاہیے۔ نمبر 2. ٹھوس اشیاء یا متعین اور مقرون مثالوں سے اس وقت مدد دی جائے جب تک ضروری ہو، رفتہ رفتہ مجرد تصورات قائم کرنے کی فکر کی جائے۔ صفحہ نمبر 348۔ نمبر 3. مجرد تصورات قائم ہو جانے کے بعد انہیں مجرد ہی نہ چھوڑا دیا جائے، بلکہ پھر ٹھوس اشیاء یا متعین مثالوں کے ذریعے مزید معلومات کی جائیں۔ 4.5 غیر معین اور غیر واضح تصورات کو معین اور واضح کریں۔ بچوں کے تجربات محدود اور مشاہدات ناقص ہوتے ہیں، اس لیے مختلف چیزوں کے بارے میں ان کے تصورات غیر معین اور غیر واضح ہوتے ہیں۔ معلم کو چاہیے کہ وہ انہیں رفتہ رفتہ معین اور واضح کرے تاکہ بچوں کا علم پختہ اور قابل اعتماد ہو۔ یہ کام تبھی ہو سکتا ہے کہ بچوں کو تجربات اور مشاہدات کے کافی مواقع دیے جائیں اور ان کی قوت مشاہدہ کی بخوبی تربیت ہو تاکہ وہ مشاہدے میں آنے والی چیزوں سے سرسری نہ گزر جایا کریں۔ بچوں کے ناقص اور غلط تصورات کو ٹھیک اور واضح کرنے کے لیے تصاویر، نقشہ جات، توضیح و تشریح اور مثالوں سے مدد لی جائے۔ ہمارے ہاں عام طور پر بچوں کو اصطلاحی الفاظ کی تعریف اور مشکل الفاظ کے معنی رٹوا دیے جاتے ہیں اور اسی پر اطمینان کر لیا جاتا ہے، حالانکہ اس طرح نہ تو تصورات واضح ہوتے ہیں اور نہ مفہوم میں بخوبی سمجھ میں آتا ہے۔ مندرجہ بالا طریقوں سے اس کا ازالہ ہونا چاہیے۔ 4.6 خاص سے عام کی طرف چلیں، یعنی خاص واقعات پہلے بتائے جائیں اور عمومی بحثیں بعد میں چھیڑی جائیں۔ کوئی عام اصول اخذ کرنے یا کسی عمومی نتیجے پر پہنچنے کے لیے بچوں کو جانچنے، پرکھنے اور تجربہ و مشاہدہ کرنے کے کافی مواقع دیے جائیں۔ اخلاقی اصول اور ضابطے سمجھانے کے لیے نظری بحثیں کرنے کے بجائے متعین واقعات بتائے جائیں۔ تاریخی شخصیتوں کے چیدہ واقعات پہلے سنائے جائیں اور باقاعدہ تاریخ اور قوموں کے عروج و زوال کی داستان تسلسل کے ساتھ بعد میں بتائی جائے۔ آسانی کے لیے اساتذہ عموماً پہلے قاعدے ضابطے رٹوا دیتے ہیں یا اصول اور کلیے یاد کروا دیتے ہیں،
لیکن طلباء کو خود تجربات کر کے ان نتائج پر پہنچنے کا موقع نہیں دیتے۔ یہ طریقہ صحیح نہیں ہے، کیونکہ اس طرح ایک بات بچوں کو دوسروں کے اعتماد پر یاد کرنی پڑتی ہے، جس سے وہ بخوبی سمجھ نہیں پاتے اور جلد ہی بھول جاتے ہیں۔ صفحہ نمبر 349۔ البتہ تجربات اور مشاہدات وغیرہ پر طلباء کا صرف اتنا ہی وقت خرچ کرایا جائے جتنا کہ ناگزیر ہو۔ جب کوئی عام اصول اخذ ہو جائے تو مزید جانچ پرکھ یا مشاہدات اور تجربات اور مثالوں وغیرہ پر وقت صرف نہ کرایا جائے، بلکہ اس اصول اور کلیے کو مزید مسائل کے حل کرنے میں استعمال کرایا جائے۔ 4.7 مکمل سے اجزاء کی طرف چلیں، یعنی پہلے کل پر بحیثیت مجموعی ایک سرسری نظر ڈالی جائے، پھر ایک ایک جز کے بارے میں تفصیلی معلومات فراہم کی جائیں۔ اس طرح ابتدا میں ایک اجمالی خاکہ ذہن میں آ جائے گا، رفتہ رفتہ وہ ایک جز کی تفصیلات سے بھی واقف ہو جائیں گے۔ ابتدا میں بچوں کی نظر اجزاء اور ان کی تفصیلات پر نہیں جاتی، بلکہ وہ پوری چیز پر مجموعی نظر ڈالتے ہیں اور ہر چیز کا ایک مجمل تصور ذہن میں رکھتے ہیں۔ معلم کو رفتہ رفتہ ایک ایک جز کی وضاحت کر کے پوری چیز کا زیادہ واضح اور متعین تصور قائم کرانا چاہیے۔ 4.8 فطرت کی پیروی کریں، یعنی بچے ذہنی اور جسمانی حیثیت سے جس مرحلے سے گزر رہے ہوں اس مرحلے کی خصوصیات اور ضروریات پیش نظر رہیں اور ان کی فطرت اور طبیعت میں جن چیزوں کو قبول کر سکتی ہو وہی کچھ پڑھائیں اور سکھائیں۔ فطری تقاضوں اور بنیادی خواہشات، میلانات اور دلچسپیوں کو ملحوظ نظر رکھیں اور جائزہ حدود میں ان کی پوری رعایت دیں۔ بچوں کی فطرت سے جنگ نہ کریں اور خلاف فطرت ان پر کچھ نہ ٹھوسیں، اس سے فائدے کے بجائے الٹا نقصان ہوتا ہے۔ محنت تو رائگاں جاتی ہے، اکثر رد عمل بھی بہت شدید ہوتا ہے۔ بعض لوگ بچوں کو قبل از وقت ذہنی طور پر بالغ بنا دینے کی کوشش کرتے ہیں، یہ صحیح نہیں ہے، بلکہ صحیح عمل یہ ہے کہ بچے کو بچے کی حیثیت سے پروان چڑھنے دیا جائے اور تدریس میں خود اس کی عمر اور ذہنی جسمانی صلاحیت، اس کی فطرت، اس کی میلانات اور رجحانات، اس کے جذبات اور احساسات وغیرہ کا لحاظ رکھا جائے۔ اسی صورت میں اسباق کامیاب اور مؤثر ہو سکتے ہیں۔ صفحہ نمبر 350۔ 4.9 منطقی کے بجائے نفسیاتی ترتیب سے چلیں۔ آپ مضامین کا مواد بچوں کے سامنے اس ترتیب سے پیش نہ کریں جس ترتیب سے عمومی علمی کتابوں میں پیش کیے جاتے ہیں، بلکہ ترتیب وہ ہو جسے بچوں کا ذہن قبول کر سکے۔ مثال کے طور پر پڑھنا سکھانے میں منطقی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے حروف تہجی پر عبور کرایا جائے، پھر اعراب بتائے جائیں، پھر 2 حرفی، 6 حرفی، 4 حرفی ایسے الفاظ پڑھائے جائیں جن میں حروف الگ الگ ہوں، پھر حروف کے جوڑ، پیوند اور مخلوط الفاظ، اور پھر جملے، اور آخر میں عبارتیں پڑھائی جائیں۔ ظاہر ہے یہ ترتیب منطقی اعتبار سے تو درست ہے، مگر تجربہ شاہد ہے کہ بچوں کے لیے یہ ترتیب اتنی خشک اور بے معنی ثابت ہوتی ہے کہ وہ قطعاً دلچسپی نہیں لیتے۔ اس کے برعکس اگر بچوں کو پہلے خوش رنگ، مانوس اور بڑی تصاویر یا اصل اشیاء کی مدد سے چند مختصر جملے جن میں الفاظ کی زیادہ سے زیادہ تکرار ہو سالم پڑھا دیں، پھر ان کا تجزیہ کر کے حروف اور ان کے واضح پہنچا دیں تو بچوں کے لیے ان میں معنویت پیدا ہو جاتی ہے اور دلچسپی بھی۔ اس طرح ریاضی میں منطقی ترتیب تو یہ ہے کہ پہلے نقطہ، پھر خطوط، اس کے بعد زاویوں، پھر مسطح شکلوں اور آخر میں ٹھوس اشیاء کی بحث۔ لیکن بچوں کے لیے مناسب یہ ہے کہ پہلے ٹھوس اور مسطح شکلوں کی پہچان کرا جائے اور خطوط، زاویے اور نقطے کی بحث بعد میں آئے۔ لیکن واضح رہے کہ مضامین کی منطقی ترتیب بھی بڑی اہمیت و فائدت کی حامل ہے۔ منظم اور مربوط علم اور علوم و فنون پر اسی وقت ترتیب کو ملحوظ رکھ کر حاصل ہو سکتی ہے۔ منظم اور مربوط علم اور علوم و فنون پر عبور اسی ترتیب کو ملحوظ رکھ کر حاصل ہو سکتا ہے۔ اور بالآخر بچوں کو رفتہ رفتہ لانا اسی پر ہے۔ 4.10 اہم نکات۔ نمبر 1، تدریس کی تکنیکوں میں سب سے پہلی اور اہم تکنیک یہ ہے کہ معلوم سے نامعلوم کی طرف رخ رہے، یعنی بچوں کی سابقہ معلومات سے مزید معلومات کا تعلق بنا کر پڑھایا جائے۔ نمبر 2، اس طرح آسان تصورات پہلے اور بتدریج مشکل تصورات سکھائے جائیں۔ نمبر 3، بچوں کے نشو و نما کے اصولوں کے مطابق سادہ اور آسان فہم مشاہدات کو سامنے رکھ کر پیچیدہ تصورات کی طرف چلیں۔ صفحہ نمبر 351۔ نمبر 4،
ٹھوس طبعی اشیاء جو سامنے نظر آ جائیں ان کے ذریعے تدریس کا عمل مجرد تصورات کی نسبت زیادہ آسان ہے، لہٰذا ٹھوس سے مجرد کی طرف چلنا بہترین اصول ہے۔ نمبر 5، تدریس کی بنیادی اصولوں میں سے ایک غیر واضح تصورات کی وضاحت ہے۔ نمبر 6، خاص واقعات، مثالوں اور مشاہدات کے ذریعے تصور بیان کر کے پھر عام بیانات کی طرف آنا بھی تدریس کے اصولوں میں سے ایک ہے۔ نمبر 7، پہلے کسی شے کی کلی حیثیت سمجھائی جائے پھر اس کے اجزاء کا تجزیہ کیا جائے۔ نمبر 8، کوئی بھی ایسا تصور جو قانون فطرت سے منافی ہے تدریس کا حصہ نہیں بن سکتا۔ نمبر 10، بچوں کو منطق کے بجائے ایسے ترتیب سے تصورات پیش کریں جنہیں ان کا ذہن قبول کرے۔ 4.11 خود آزمائی۔ سوال نمبر 1، تدریس کے دوران ایک استاد جو تکنیک استعمال کر سکتا ہے وہ لکھیے۔ سوال نمبر 2، آپ نے جو تکنیکس لکھی ہیں ان میں سے کسی 4 پر نوٹ تحریر کریں۔